الحمدللہ آج 5ویں تراویح میں تیسرے پارہ اور دوسرے رکوع کی تفسیر، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کو خدا کی دین کی دعوت دینے تشریف لے گئے۔ نمرود جس نے خدائی کا دعویٰ کیا، اس کو اللہ نے بادشاہت عطا فرمائی۔ اس کا ذکر اللہ قرآن میں فرما رہا ہے، اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت۔ نمرود سے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، خدا وہ ہے جو ساری کائنات کا مالک ہے، وہی بادشاہ ہے، تو نمرود نے کہا اس کی نشانی کیا ہے، وہ بادشاہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب ابراہیم نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے، تو نمرود نے جواب دیا، بولا میں جلاتا ہوں مارتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے 2 قیدیوں کو لایا دیا اور یہ بتایا کہ یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، تو اللہ سورج کو لاتا ہے پورب یعنی مشرق سے، تو اس کو پچھم مغرب سے لا۔ میرا رب وہ ہے جو روز سورج کو پورب سے نکالتا ہے، پچھم میں ڈباتا ہے۔ اگر تو رب ہے تو پچھم سے نکال اور پورب میں اس کو ڈبا دے۔ وہ بہت الذی کفر، تو ہونش اڑ گئے کافر کی، اور اللہ راہ نہیں دکھاتا ظالموں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حق بات فرمانے کی طاقت عطا فرمائی کہ آپ نے نمرود کے دربار میں اللہ کی وحدانیت اور اس کی بادشاہت کا ذکر فرمایا اور وہ مبہوت ہو گیا۔ آگے اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی تفسیر میں فرما رہا ہے کہ حضرت قوم بنی اسرائیل میں حضرت عزیر علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں۔ بخت نصر بادشاہ نے بیت المقدس کو ویران کیا، بنی اسرائیل کو قتل کر دیا، بستی کو ویران کر دیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام اس بستی سے گزرے، دیکھا کہ بستی پوری ویران ہے، لوگ یہاں ایک شخص بھی نہیں ہے۔ آپ کو بڑا افسوس ہوا۔ آپ جب بستی سے گزرے تھے تو اپنے ساتھ ایک گدھے کی سواری پر بیٹھ کر آئے۔ آپ کے ایک برتن میں کھجور تھی اور ایک پیالہ انگور کے رس سے بھرا ہوا تھا۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے اسی افسوس کے ساتھ کہ بستی اجڑ گئی کہ اللہ اس بستی کو تو کیسے دوبارہ سے بسائے گا، کیسے لوگوں کو زندہ کرے گا، یہ خیال فرما کہ آپ بیٹھے تھے کہ اللہ نے ان کی روح کو قبض کر لیا اور 30 سال تک 100 سال تک حضرت عزیر علیہ السلام اسی طرح وصال کے بعد وہاں لیٹے رہے۔ 30 سال کے بعد فارس کا ایک بادشاہ وہاں مسلط ہوا، جس نے بیت المقدس کی بستی کو وہاں پر آباد کیا۔ جو لوگ بھاگ گئے تو ان کو بلایا، بستی کو دوبارہ بسایا، اور بستی بسنے میں حضرت عزیر علیہ السلام کی روح قبض ہونے کے درمیان 100 سال کا لمبا عرصہ گزر گیا۔ ان 100 سال میں کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو دوبارہ زندہ فرمایا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، بولا اسے کیوں کر جلائے گا اللہ اس کی موت کے بعد؟ تو اللہ نے اسے مردہ رکھا 100 برس، پھر زندہ کر دیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 برس کے بعد زندہ فرمایا، اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا تو یہاں کتنا ٹھہرا؟ عرض کہ دن بھر ٹھہرا ہوں گا یا کچھ کم۔ حضرت نے فرمایا کہ جیسے شام کو انسان سوتا ہے، صبح اٹھتا ہے، تو یا تو ایک دن گزرا ہے یا کم گزرا ہے، یعنی 100 سال کا وقت حضرت عزیر علیہ السلام کے لیے ایک دن یا اس سے کم کا وقت تھا۔ تو اللہ نے فرمایا نہیں، بلکہ تجھے 100 برس گزر گئے۔ اور اس کی نشانی اللہ نے اس طرح فرمائی کہ اپنے کھانے اور پانی کو دیکھ کہ اب تک بو نہ لایا، اور اپنے گدھے کو دیکھ، یعنی جو اشیاء آپ کے ساتھ تھی، انگور کا رس تھا اور کھجور تھی، تو 100 سال بعد بھی کھجور اسی طرح تازہ تھی اور انگور کا رس اسی طرح تازہ تھا، اس میں کسی قسم کی بدبو نہیں آئی۔ پھر فرمایا منظور اللہ ہمارے کا کہ اپنے گدھے کو دیکھ جس کی ہڈیاں تک سلامت نہیں رہیں، اور اس کے لیے تجھے ہم لوگوں کے واسطے نشانی کریں گے۔ ان ہڈیوں کو دیکھ، کیوں کر ہمیں انہیں اٹھا دیتے ہیں اور انہیں گوشت پہناتے ہیں۔ تو اللہ نے وہ گدھا جس کی ہڈیاں تک ختم ہو چکی تھی اس کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے اللہ کی قدرت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، جس میں اللہ فرما رہا ہے جب یہ معاملہ اس پر ظاہر ہو گیا تو بولا میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ کی قدرت کاملہ پر ایمان لائے،
جس طرح حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 برس کے بعد اللہ نے زندہ کیا، تو یقیناً اسی طرح سالوں برسوں گزر جائیں گے، اللہ قبروں سے ہم سب کو زندہ فرمائے گا۔ تو یہ نشانیاں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دن سمندر کے کنارے سے حضرت حضور علیہ السلام جب بستی میں پہنچے اور اپنے گھر پر پہنچے، تو وہاں پہنچنے کے بعد دیکھا کہ ایک بڑھیا جس کی آنکھوں کی روشنی جا چکی ہے، پوچھا یہ کس کا مکان ہے؟ تو بڑھیا جو ان کی کبھی باندھی رہی تھی اس نے کہا، جس کی عمر بھی 130 سال گزر چکی تھی، کہا کہ یہ عزیر کا مکان ہے۔ کہا عزیر کہاں ہے؟ کہا 100 سال ہو گئے ہیں، وہ گم ہو گئے ہیں۔ یہ بول کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت عزیر کو یاد کر کے آپ نے تسلی دی، فرمایا کہ عزیر تمہارے سامنے کھڑے ہیں، میں ہی عزیر ہوں۔ پھر آپ نے جیسے ہی اس کی آنکھوں پر تم فرمایا، اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے دعا فرمائی حضرت عزیر علیہ السلام نے، تو آنکھوں میں روشنی بھی آ گئی، اور وہ جو کمزور لاغر تھی، پیروں سے چل نہیں سکتی، اس میں زندگی آ گئی۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو پہچان لیا، چونکہ آپ لمبی عمر کی وجہ سے آپ کی داڑھی مبارکہ سفید ہو گئی تھی اور آپ کے سر کے بال بھی سفید ہو گئے تھے۔ بستی میں لے گئیں اور سب کو تعارف کرایا، بتایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کس طرح 100 سال بعد جان نکالنے کے بعد بھی جسموں کو زندہ رکھتا ہے، اور گدھے کو جو ختم ہو چکا تھا اس کو کندھر زندہ رکھتا ہے۔ اس سے 2 بات ثابت ہوئی۔ ایک تو یہ ہے کہ وصال کے بعد بھی اللہ نے حضرت عزیر علیہ السلام کے جسم کو زندہ رکھا۔ حدیث پاک میں ہے، اس میں ارشاد فرمایا گیا ہے، انما حرم علیکم انما حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ نے زمین پر حرام کر دیا مٹی پر کہ وہ نبی کے جسم کو کھائے، تو نبی کا جسم مٹی کھا نہیں سکتی۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا جسم 100 سال تک زندہ رہا، تو ہمیں یقین ہے کہ اللہ کے یہ مقدس نبی قبروں میں زندہ ہیں، اور ہمارے آقا جو نبیوں کے سردار ہیں وہ قبر پاک میں باحیات ہیں، اور تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں ایک دن تصور پیدا ہوا، آپ سمندر کے کنارے گئے، دیکھا کہ ایک شخص وہاں پر مردہ پڑا ہوا ہے۔ سمندر کا پانی جب تیز آتا ہے تو مچھلیاں اس کے جسم کو نوچتی ہیں، اور جب پانی اتر جاتا ہے تو جنگل کے جانور آ کر پرندے اس کو کھاتے ہیں۔ تو آپ کے دل میں تصور پیدا ہوا کہ اللہ اس کے جسم کو کہیں مچھلیاں کھا رہی ہیں، کہیں پرندے کھا رہے ہیں۔ قیامت میں جب مردوں کو زندہ کرے گا تو مچھلیوں کے پیٹ سے، پرندوں کے پیٹ سے زندہ فرمائے گا۔ آپ اس تصور میں، اس خیال میں ڈوبے ہوئے تھے کہ آپ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ ابراہیم رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ، جب عرض کی ابراہیم نے، اے رب میرے مجھے دکھا دے تو کیوں کر مردے جلائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تجھے یقین نہیں ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی یقین کیوں نہیں ہے، مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے دل کو قرار آ جائے، کہ اللہ میرے دل کو سکون قرار دینے کے لیے تو اپنی نشانیاں ظاہر فرما دے۔ تو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ 4 جانور، 4 پرندے تم جمع کرو۔ ان پرندوں کا ذکر کیا گیا ہے، اس پرندوں کے اندر مرغ ہے، کبوتر ہے، کوا ہے، اور اس کے ساتھ مور ہے۔ ان 4 پرندوں کو جمع کیا، اور آپ نے اللہ کے حکم سے ان کو ذبح فرمایا۔ گردن تو آپ نے ان کی اپنے پاس رکھ لی، اور تمام گوشت کو قیمہ بنا کر ایک دوسرے سے ملا دیا اور پہاڑوں پر رکھ دیا۔ اور رکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب انہوں نے ایسا کر دیا تو اللہ فرماتا ہے پھر ان کا ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھ دے، پھر انہیں بلا، وہ تیرے پاس چلے آئیں گے پاؤں سے دوڑتے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب وہ رکھا تو وہ تمام پرندے اللہ کے حکم سے اپنے پاؤں سے دوڑتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قدموں میں آ گئے اور سامنے حاضر ہو گئے۔ وہ اللہ نے اپنی نشانیاں ظاہر کر کے فرما دیا کہ جس طرح اس مردہ شخص کو، جس کو مچھلیاں کھا گئی تھیں، جس کو پرندے کھا گئے تھے، تو اے ابراہیم یہ جو تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ان 4 پرندوں کا قیمہ کیا اور تم نے آواز دی دوڑتے چلے آئے، اسی طرح چاہے مچھلی کھائیں، چاہے پرندے کھائیں، چاہے شیر کھا جائے، چاہے اس کو جلا دیا جائے، چاہے ختم کر دیا جائے، مٹی میں مل جائے وہ، مگر اللہ تعالیٰ قیامت میں اپنی قدرت کاملہ سے اسی طرح مردوں کو زندہ فرما دے گا، اور سب اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے۔ تو ہمیں قرآن کی اس آیت مبارکہ کی تفسیر سن کر اپنا ایمان کامل رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مردوں کو زندہ فرمائے گا، قبروں سے اٹھائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں
خدا کی قدرت پر اور مر کر زندہ ہونے کے پر ایمان پر یقین کو کامل کرنا چاہیے۔ اور یہ پیغام جو تفسیر پاک آپ سن رہے ہیں، جو آپ نے تراویح میں آج 5ویں تراویح میں سنا، میرا یہ گزارش ہے کہ اس کو آپ اپنے احباب تک، اپنے گروپ تک، لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ یہ معلوم ہو کہ آج ہم نے تراویح میں کیا سنا ہے۔ جتنے لوگ اس کو سنیں گے، اس پر عمل کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کا ثواب کو عطا فرمائے گا۔ اللہ ہمیں دین کے اس پیغام کو ہر ایک خدا کے بندے اور نبی کے امتی تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔